السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم مولانا جلال الدین رومی اور حضرت شمس تبریز کی ملاقات کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں، تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ مولانا جلال الدین رومی ظاہری تعلیم و تربیت کے تمام مراحل طے کر چکے تھے۔ آپ کی شہرت اور محبوبیت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ عوامی حلقوں سے لے کر امرائے وقت تک آپ کا بے حد احترام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود مولانا روم کو اپنی زندگی میں ایک خالی پن سا محسوس ہوتا تھا۔ آپ اکثر و بیشتر تنہائی اور دوستوں کی محفل میں تشنگی کا شدت سے اظہار فرماتے۔ جب دوست اس بارے میں پوچھتے تو آپ فرماتے کہ مجھے خود بھی علم نہیں ہے کہ یہ پیاس کیسی ہے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری روح ابھی پیاسی ہے۔ بہت دنوں تک آپ کی یہی کیفیت جاری رہی۔ پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا کہ جس نے مولانا روم کی زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ مولانا کا کتب خانہ نادر و نایاب تصنیفات کا بیش قیمتی خزانہ تھا۔ ایک دن مولانا روم اسی کتب خانے میں شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص اجازت کے بغیر کتب خانے میں چلا آیا۔ اجنبی نے آتے ہی اہل مجلس کو سلام کیا، پھر حاضرین کی صفوں سے گزرتا ہوا مولانا روم کے قریب جا بیٹھا۔ مولانا کے شاگردوں کو اجنبی کی یہ بے تکلفانہ ادا سخت ناگوار گزری، لیکن استاد کے احترام میں انہوں نے اجنبی کو کچھ نہ کہا۔ مولانا روم کو اس اجنبی کی یہ حرکت اچھی نہ لگی، لیکن انہوں نے بھی خاموشی بہتر سمجھی۔ مولانا روم کا درس جاری تھا، لیکن اجنبی کو درس سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بار بار قیمتی کتابوں کے ذخیرے کو دیکھ رہا تھا۔ آخر اس سے ضبط نہ ہوا، وہ درس کے دوران ہی بول اٹھا، مولانا یہ کیا ہے؟ اجنبی نے کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مولانا روم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کو اجنبی کی جاہلانہ مداخلت سے تکلیف ہوئی، لیکن مولانا نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ پھر اجنبی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ذرا صبر کرو، اپنا کام مکمل کر لوں، پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ اس کے بعد اجنبی نے دوبارہ کوئی سوال نہ کیا اور مسلسل کتب خانے کو دیکھنے لگا۔ درس ختم ہونے کے بعد مولانا اجنبی کی طرف متوجہ ہوئے، جس کی ناشائستہ حرکات نے حاضرین مجلس کو تکلیف میں مبتلا کیا تھا۔ مولانا نے اجنبی سے مخاطب ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کس لیے تشریف لائے ہیں؟ اجنبی نے بڑی بے رخی سے کہا، مولانا آپ میرے بارے میں دریافت نہ کریں کہ میں کون ہوں، بس مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ اجنبی کا اشارہ کتابوں کی طرف تھا۔ یہ سن کر مولانا کا لہجہ تلخ ہو گیا اور اجنبی سے فرمایا، تمہاری نظر کمزور ہے۔ اجنبی نے اسی بے نیازی سے جواب دیا، ہرگز نہیں، میں تو بہت دور تک دیکھ سکتا ہوں۔ مولانا نے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے کہا، تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ کیا ہے؟ اجنبی نے پھر ایک بار اپنا سوال دہرایا، مجھے تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ مولانا روم کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا اور فرمایا، یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے۔ مولانا کا جواب سن کر اجنبی کھڑا ہو گیا، پھر اس نے کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اچھا یہ وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ ابھی اجنبی کے الفاظ کی گونج ہوا میں باقی تھی کہ یکایک کتب خانے میں آگ بھڑک اٹھی اور مولانا روم کی نادر و نایاب کتابیں جلنے لگیں۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک اور ناقابل یقین تھا کہ مولانا دم بخود رہ گئے اور حاضرین پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اجنبی بے نیازی سے آگے بڑھا۔ مولانا نے پکار کر کہا، اے شخص یہ کیا ہے؟ مولانا نے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف اشارہ کیا۔ اجنبی مسکرایا، مولانا سے مخاطب ہو کر بولا، یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ اتنا کہہ کر اجنبی واپس جانے لگا۔ مولانا کے ہونٹوں سے سرد آہ نکلی، ہائے میری نادر و نایاب کتابیں، اے شخص تیری وجہ سے سب کچھ راکھ ہو گیا۔ اجنبی جاتے جاتے رک گیا، پھر مڑ کر مولانا سے مخاطب ہو کر کہا،
اگر یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو پھر میں تمہیں یہ کتابیں واپس کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور آگ کے بھڑکتے شعلے ایک دم بجھ گئے۔ آگ کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس کے بعد اجنبی کچھ کہے بغیر تیزی سے چلا گیا۔ اجنبی کے جانے کے بعد کچھ دیر تک مولانا روم حیرت زدہ کھڑے رہے، پھر اپنی کتابوں کی طرف بڑھے۔ آپ کا خیال تھا کہ کچھ کتابیں جل چکی ہوں گی، لیکن حاضرین سمیت سب کو یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ کتابوں کا ایک ایک ورق اور ایک ایک لفظ بالکل صحیح سلامت تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کتب خانے میں آگ لگی ہی نہیں تھی۔ پھر جب حیرتیں کم ہوئیں اور اہل مجلس کے حواس بحال ہوئے تو شاگردوں نے مولانا روم سے عرض کیا، استاد محترم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی نے بڑے حسرت زدہ لہجے میں فرمایا، یہ وہ ہے جسے میں بھی نہیں جانتا اور تم بھی نہیں جانتے۔ کچھ تذکرہ نویسوں نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک دن مولانا روم حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے۔ اچانک ایک اجنبی شخص آیا اور مولانا کے قریب رکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے۔ مولانا روم نے انتہائی بے رخی سے جواب دیا، یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اجنبی نے مولانا سے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور تمام کتابیں اٹھا کر حوض میں ڈال دی۔ مولانا روم ایک اجنبی کی اس حرکت کو برداشت نہ کر سکے اور سخت طیش کے عالم میں فرمانے لگے، اے جاہل شخص، تجھے خبر ہے کہ تو نے کیسی نادر و نایاب کتابیں تباہ کر ڈالی ہیں؟ یہ وہ قیمتی نسخے تھے جو کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں ہوں گے۔ اجنبی نے مولانا روم کو شدید تکلیف میں مبتلا دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری کتابیں واپس کیے دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اجنبی حوض میں اتر گیا اور تمام کتابیں نکال کر حوالے کر دی۔ مولانا روم شدید حیرت کے عالم میں اپنی قیمتی کتابوں کو دیکھنے لگے۔ کسی کتاب کا ایک ورق بھی پانی میں نہیں بھیگا تھا۔ مولانا روم نے اجنبی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اجنبی نے مخصوص تبسم کے ساتھ نہایت شگفتہ لہجے میں جواب دیا، مولانا، یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ اتنا کہہ کر اجنبی چلا گیا اور مولانا جلال الدین رومی حوض کے کنارے دم بخود بیٹھے رہے۔ جس اجنبی شخص کی کرامت نے مولانا روم جیسے زبردست عالم کو حیران کر دیا تھا، وہ مشہور بزرگ حضرت شمس تبریز تھے۔